السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تجزیہ میاں عامر علی کے ساتھ. آپ سب کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا پروگرام جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج کے دو ٹاپک بڑے اہم ہیں. سب سے پہلے تو مارکہ حق کی جیت کا 1 سال مکمل ہو رہا ہے. فوج اور عوام کے لازوال رشتے کے اوپر گفتگو ہوگی. اس کے علاوہ وطن کے دفاع کے لیے جو ہے عوام جو بھرپور جو ہے عوام کا ساتھ چاہیے، وہ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے اور ڈسکس کریں گے کہ دشمن کی سازش کو کس طرح ناکام بنایا جا سکے، قومی اتحاد کس طرح برقرار رکھا جائے، عالمی سطح کے اوپر پاکستان کی اس وقت کیا منظرنامہ ہے اور پاکستان کا کلیدی کردار کیا ہے. پہلا حصہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اس کے بعد دوسرا حصہ ہوگا جس میں ہم گفتگو کریں گے کہ برطانیہ کے اندر جو ابھی ریسنٹلی لوکل الیکشن ہوئے ہیں ان کے رزلٹس کیسے رہے، لیبر پارٹی کو جو بڑا ایک جھٹکا لگا، اس کے اوپر سیاسی ہلچل جو ہے اس وقت اس پہ گفتگو کی جائے گی. اس کے علاوہ ریفارم یو کے اور گرین پارٹی کی انٹری اور اس کے علاوہ مستقبل کا لاہے عمل اور سیاسی حکمت عمل کے اوپر جو ہے گفتگو کی جائے گی. میرے ساتھ اس وقت دو بڑے ہی اہم قسم کے میرے مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہوں گا. میرے ساتھ اس وقت کونسلر شوکت علی جو ہیں ڈپٹی لارڈ میئر آف مانچسٹر، آپ موجود ہیں. آپ کے آنے کا بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. اس کے علاوہ میرے ساتھ جو ہیں بالکل لیبر سے، اور اس کے علاوہ میرے ساتھ ورک پارٹی کے کونسلر جو ہیں کونسلر شہباز سرور موجود ہیں. آپ کو بھی میں کہوں گا خوش آمدید. بہت شکریہ. تو پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور مارکہ حق سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اور تھوڑا سا پرویو کریں گے کہ جب 6 اور 7 کی رات کو جو ہے پاکستان کے اوپر جو ہے ایک اندھیری رات میں دشمن نے حملہ کیا اور ساتھ میں ان کا جو گودی میڈیا ہے وہ چیختا اور چلاتا رہا اور اگلے 3 دن ان کا یہی کام تھا کہ پاکستان کو تباہ و برباد کر دو، ان کے ساتھ ہی یہ کر دو وہ کر دو، لاہور میں بندرگاہیں تباہ کر دو اور یہ کر دو. اور اس کے بعد جو ہے یعنی جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے چاروں طرف پھیلایا گیا. لیکن جب شہین فضاؤں میں اڑے اور شہینوں نے جو ہے فضاؤں کے اوپر اپنی حکمرانی کا بالکل اعلان کیا اور اس وقت ماحول بدلا، تو اس کے بعد سے آج تک پاکستان ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر جو ہے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. تو شوکت صاحب آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے مارکہ حق کے بارے میں؟ جب دشمن نے حملہ کیا اس وقت جب آپ کو پتہ چلا، سب سے پہلے آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ سب سے پہلے تو عامر بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا، اور ڈاکٹر صاحب کا یہ چونکہ جو آپ کا اسٹوڈیو بھی میری وارڈ کے اندر موجود ہے، اسی لیے مجھے زیادہ فخر ہوتا ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا بھی کہ وہ فور فرنٹ پہ اس محاذ پہ کام کر رہے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیں کہ جب یہ اندھیری رات 6 اور 7 کی درمیانی رات تھی تو کچھ مدرسے تھے ان کو اٹیک کیا گیا، اور اس کے بعد جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو ہندوستانی میڈیا تھا انہیں انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ اور یقین جانے کہ کوئی وہ جو لینگویج بھی استعمال کی گئی وہ میڈیا پہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں استعمال ہو سکتی. تو اس کے بعد پاکستان نے بڑے کام لید ریزسٹ کیا، اور اس کو 2-3 دن تو ایک سے بڑھ کے ایک غلط بیانیاں شروع ہو گئی. اور اس کے بعد پھر جب جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا کہ پاکستان کی شاہینوں نے جب اپنا قدم اٹھایا تو پھر پوری دنیا نے دیکھا، پھر پوری دنیا جیسے کہا گیا تھا. اور اس کے یہ جو وہ مارکا جو تھا وہ اصل میں جو ایک تو دیکھیں پوری قوم یکجان ہو کے پاک آرمی کے پیچھے ہو گئی. بے شک. ہاں جی. اور یہی ایک ہمارا پلس پوائنٹ ہے ہمارے ملک کا، اور اس پہ انتہائی داد کے قابل ہیں ہماری پوری عوام، اور پاک فوج جو ہے ان کو سلام. ہماری تمام جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. اور جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ تب تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا چیف، اس کا ہیڈ جو ہے اس کو بالکل وہ اس کو لے کر نہ اپنے ساتھ چلے. تو اس موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو سپہ سالار ہیں، ایک تو سید
اوپر سے حافظ میں کہوں گا فیلڈ مارشل جنرل میں کہوں گا اسد منیر صاحب، بالکل ان کا ویژن، ان کی ایک استقامت کہ جب انہوں نے کہا اور دشمن سے کہا دو قومی نظریے کے اوپر انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جس قوم کو للکارا ہے یہ قوم صرف اپنے خدا سے ڈرتی ہے. تو اس وقت میں شہباز صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جنگ ہوئی اور وہاں کا لازوال رشتہ جو ہے فوج کے ساتھ اور اپنے وطن کے ساتھ محبت دیکھنے کو ملا. آپ نے بہت سارے مناظر دیکھے کہ لوگ جو ہے بازاروں میں تھے، اپنی میں کہتا ہوں چھتوں پہ تھے، بجائے کہ دشمن کی طرح ان کے لوگ جو ہے چھپ گئے، لیکن ہماری جو عوام تھی وہ سڑکوں پہ نکل آئی، چھتوں پہ چڑھ گئی، اور جب ڈرون آئے تو ان ڈرونوں سے ڈرنے کی بجائے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور انہوں نے نیچے گرایا. کیا کہیں گے، کوئی یاداشت آپ کی اس بارے میں؟ پہلے تو ایز این اوورسیز پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کے اٹیک پاکستان کے اوپر ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ معاشرت کے دیکھے اگر اکانومی کو بھی افیکٹ ہوتا ہے اور لوگوں پہ بھی اپنا افیکٹ ہوتا ہے. لیکن جب ہم نے دیکھا تھا کہ اپنا ایک اٹیک ہوا ہے، یہی دیکھا تھا کہ ایک ملک جو ہے، جو بھی اس کے ڈویژنز تھے ایک یونائٹڈ ہوئے، they came together. انہوں نے اپنا یہی شو کیا کہ ہم اپنی آرمی کے ساتھ، اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اس مشکل وقت پہ. اور پھر جب کوئی فائرنگ وغیرہ ہوئی تھی یا ڈرون وغیرہ گرے تھے، یہ بھی دیکھا تو وہ اپنے موٹر سائیکل پہ وہ ڈرونز اٹھا کے تو وہ اس کے ساتھ چل رہے تھے. کوئی خوف نہیں تھا، کوئی اپنا اس طرح ایک ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک بم گر رہا ہے، لیکن اس طرح نہیں تھا. بلکہ بہت خوبصورت مناظر آپ نے یہ بھی دیکھے ہوں گے کہ جب لانچ کیے جا رہے تھے راکٹس اور وہ ہم اپنی نگرانی میں بیٹھ کے کروا رہے تھے کہ بھائی ہم بیٹھے اور ہمارے سامنے، اور لوگ ان کے لیے چائے پانی اور کھانا اپنے جو ہے فوجی، اپنے بہادر ہمارے فوجی جو نوجوان ہیں ان کے لیے لے کر آ رہے تھے، ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے. وہ بھی ہے، اور ساتھ میں اپنا جو لوکل رہنے والے انہوں نے اپنی بندوقیں نکالی تھی، اپنی بندوقوں سے اپنا فائرنگ کر رہے تھے کہ ڈرونز کو گرانے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جذبہ جو ہے جو اپنا اسلامی طریقے سے بھی اگر مسلمان میں ہے تو اسی کی وجہ سے جو اپنا فائٹ انہوں نے بیک کی ہے، اور جو فخر سے ہمارا ایز این اوورسیز پاکستانی جو ہمارا اپنا ایک نام روشن کیا. میں سمجھتا ہوں اٹس انبلیویبل کہ یہ انہوں نے دکھایا ہے کہ ہم اپنا وطن کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں اور حاضر بھی ہیں. اور پھر ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے کہ یہ بھی انہوں نے دکھایا ہے کہ جب پیس کی بات آتی ہے تو ہم پہلے ہیں، ہم امن کے سفیر بھی ہیں. تو میں شوق صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا، اور میں جیسے کہ پاکستان میں یعنی مارکہ حق ہوا اور آپ نے دیکھا کہ تمام عوام نکلی بغیر کسی سیاسی پارٹی کی فیلیشن کے، بغیر کسی رنگ و نسل کی تفریق کے، سب نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. سب نے اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اپنے دشمن کا مقابلہ کیا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اس بارے میں تو کسی بھی زندہ قوم کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ جب مشکل گھڑی میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بالکل بنیان مرصوص جو اس ایکشن کو نام بھی جو دیا گیا تھا اسی وجہ سے تھا کہ پوری قوم ہم جس طرح ایک یکجان آ کے اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوگی. اور یہی کامیابی کا راز بھی ہے. کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک میں جب ان کی عوام اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، ڈسپائٹ کہ کوئی بھی، آپ نے کہا ہے نا کہ ایک انڈیویجول کوئی بھی جرنل ہو، ہماری ہسٹری میں بھی دیکھ لیں، اور ہمارا ملک 70-80 ایئرز ایک ملک کی اتنی بڑی عمر نہیں ہوتی ہے. اس کے باوجود دیکھیں کتنی جنگیں ہوئیں، اور اتنے وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے سے 4-5 گنا بڑے دشمن سے بالکل انہوں نے مقابلہ کیا اور ثابت کیا. ابھی ریسنٹلی جس مارکے کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں تو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی ہر طرح سے وہ پروون کہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اور قوم پوری قوم ان کے پیچھے. جس طرح آپ نے کہا کہ کسی بھی ملک میں ڈفرنٹ اوپینین ود ان دی پولیٹیکل ارینا میں ہوتے ہیں، بالکل وہ تو ہوتے ہیں، یہاں بھی ہیں، اسکول آف تھاٹس ڈفرنٹ بھی ہیں، ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں. جب آ جاتا ہے مسئلہ اپنی قوم کی بقا کا تو پھر یکجا سب یکجا ہیں.
جی شہباز صاحب آپ سے آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. اب شہباز صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون سی وجوہات تھی کہ جب ہمارے ڈی جی ISPR صاحب نے کہا کہ یو ویٹ فار اوور رسپونڈ, اور جب رسپونڈ کیا گیا اور 4 گھنٹے بعد ہی جو مودی تھا وہ سرنڈر مودی ہو گیا, اور اس کے بعد جو ہے انڈیا مجبور ہو گیا جنگ بندی کرنے کے لیے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس وقت بھی دیکھا جائے تو پاکستان نے پہلے پیشنس رکھا ہے کہ کوشش کی ہے کہ کوئی امن ہو, ہم اسے آگے نہ لے کے جائیں, لیکن جب وقت آیا دے شوڈ کہ پاکستان کی آرمی جیسے انٹرنیشنلی کہا جاتا ہے ون آف دا بیسٹ آرمیز ان دا ورلڈ, اور ہماری جو ہوائی آرمی ہے ایئر فورس جو ہے اس ون آف دا بیسٹ ایز ویل, تو انہوں نے پروو کیا اس مرتبہ کہ لوگ وی آر ون آف دا بیسٹ. اور جیسے بتایا بھی گیا تھا کہ کچھ ایروپلینز جو ہے وہ 2-3 استعمال کیے گئے تھے کیونکہ ڈسٹنس کی وجہ سے اینڈ سو ون, اور جب کچھ گرائے بھی تھے انہوں نے جہاز تو ان کے ایریا میں ایئر فورس میں جا کے ایئر اسپیس میں جا کے گرائے گئے تھے. بیونڈ ویژول جو ہے نا وہ ان کا کم بیٹ ہوا تھا, اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ چاہتے تو اور بہت سارے جہاز بھی گرا سکتے تھے جو لاکڈ تھے. جب کبھی سوری ٹو انٹرپٹ جی, جب کسی آرمی ٹارگٹ جس کو لاک کرتے ہیں نا اس زبان میں, جب کوئی اگر کوئی بے شمار ایسے پوائنٹ تھے جب انہوں پاک آرمی نے لاک کیے اور اس کو چاہتے تو اڑا سکتے تھے, مگر انہوں نے تمل کا اور ایک ایسے پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا کہ اسی وجہ سے دنیا میں نیک نامی کا باعث بنے. جی تو شہباز صاحب کیری آن, آپ بتا رہے تھے اس کا. تو یہی اپنا جب دیکھیں جب بات آتی ہے ایئر فورس کی, پروون ہوا ہے کہ اس مرتبہ جو ہے پاکستان کی آرم فورسز جو ہے انہوں نے ہر لحاظ سے اپنا پیشنس بھی یوز کیا ہے, اور ساتھ میں جب انہیں موقع ملا تھا اپنا ایروپلینز زیادہ گرانے کے انہوں نے نہیں گرائے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس اننیسسری اپنا نیبر کنٹری ہے اور جب ضرورت نہیں ہے وی شوڈنٹ, تو وہ بیک ہو گئے تھے. تو اسی وجہ سے اپنا ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک اپنا انڈیا نے پھر امریکہ کو کانٹیکٹ کیا کہ پلیز اب یہ جو ہے وی کانٹ ٹیک اینی فردر, سو پلیز کین وی ہیو انٹرونشن فرام یور سیلفس. تو امریکہ نے پھر اپنا فون کیا ادھر ادھر, تو انہوں نے, اور پاکستان تو شروع سے کہہ رہا تھا کہ وی وانٹ ٹو پروگریس ٹورڈز پیس, لیکن جو شو ہوا ہے وہ یہی شو ہوا ہے کہ پاکستان از ناٹ ویک, پاکستان از ریڈی ایٹ اینی کاسٹ. اگر جس نے بھی پاکستان کی طرف دیکھا اینڈ وی آر آلویز ریڈی, اینڈ پروو کیا ہے کہ ونس اگین کہ پاکستان جیسے کہا جاتا تھا کہ اٹس ون آف دی بیسٹ آرمی ان دی ورلڈ. بہت اچھا آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. اب شوق صاحب آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا آگے کہ رفائل اس لیے خریدے گئے کہ وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے جہاز تھے, اور جب پہلے ایک مرتبہ پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی بھارت نے کی, اس وقت نریندر مودی نے کہا کہ جناب اگر ہمارے پاس رفائل ہوتے تو ہم یہ کر دیتے, اگر ہمارے پاس رفائل ہوتے تو وہ کر دیتے. لیکن جب جنگ شروع ہوئی, اتنی بڑی اکانومی, اتنا بڑا ڈیفنس بجٹ اور اتنے بڑے بڑے دعوے, اور شاید ان کا خیال تھا کہ یہ آگے سے ریٹیلیٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ اکنومیکلی اسٹرانگ نہیں ہے, شاید ان کی کچھ مجبوری ہیں, اور جیسے مختلف جگہ سے کالز آنا شروع ہو گئیں کہ آپ ان کا جواب نہ دیں. لیکن ہماری پاک فوج نے, ہمارے فیلڈ مارشل نے جو ہے وہ کہا کہ نہیں, وی ول ریسپونڈ. تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ جب آپ کے سامنے اتنا بڑا دشمن ہو اور وہ آپ کو چیلنج بھی کر رہا ہے, اور آپ ظاہر ہے کہ آپ کو اپنی کنڈیشن کا بھی پتہ ہے, تو آپ کے خیال میں کیا یہ رائٹ ڈیسیجن تھا اس وقت؟ دیکھیں جی, دیر از نو ڈاؤٹ کہ رفائل جو ہے نا اس وقت تک کوئی یعنی ابھی تک وہ واحد جہاز ہے جس نے کہیں پہ بھی وہ یعنی وار کے اندر اس نے شکست نہیں کھائی ہے. وہ اصل میں وہ بات تو یہی آتی ہے نا جی کہ اگر گاڑی بہت اچھی ہے, ڈرائیور میری طرح کا ہے, بالکل صحیح, تو اگر اس گاڑی کا قصور تو نہیں ہے نا, بے شک, تو وہ تو میں اگر اچھی طرح نہیں چلا سکتا, تو اینڈ آف دی ڈے دیٹ ریئلی میٹرز کہ پاک آرمی کے جو جوان ہیں, جبکہ ہسٹوریکلی بھی آپ دیکھیں جو ہمارے نشان حیدر تھے, وہ ینگسٹ نام ان کا جو پائلٹ تھے ہمارے منہاس, ہاں راشد منہاس صاحب, وہ اس وقت بھی دیکھ لیں, اس وقت بھی ان کو, اور بے شمار جتنے ہمارا جو سولجر شیر بالکل شیر علی, بالکل ٹھیک, وہ بھی تھے, وہ
ان کی جو اپوزیشن یا ان کی دوسرا دشمن فورس نے ریکمینڈ کیا کہ ان کو نشان حیدر دینا چاہیے، جس بہادری سے وہ لڑے اور ہیں۔ یہ منہ بولتا ثبوت ہے کسی کی، اور جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ جہاں پاکستانی قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی، میں یہ ویژول دیکھ کے کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ادھر لانچنگ شروع ہے میزائل کی اور ادھر پبلک کھڑی ہے جیسے کسی فیسٹیول پہ آئے ہیں، بالکل اپنی نگرانی میں کہ کہیں وہ کوئی غلطی نہ کرے، اور چیک کرنے آئے ہمارے جو پیسے ہیں ٹیکس کے وہ صحیح جگہ پہ جا رہے ہیں۔ یہ وہ تو چلو اس وقت تو بس ایک ہی جذبہ ہوتا ہے کہ اپنی جوانوں کے پیچھے اور ساتھ، اور پاک آرمی ایک ون انڈیویجول کی نہیں ہے، وہ پاک آرمی کا ہر ایک جو سپاہی ہے وہ اپنے ملک پہ مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنے آپ کو فخر محسوس کر۔ اب جیسے ریسنٹلی میں ایک ویژول دیکھ رہا تھا کہ کسی کا بچہ، اکیلا بچہ تھا، وہ پاک آرمی میں شہید ہو گیا، اور وہ فخر محسوس کر رہے تھے والدین اس کے۔ بالکل ایسے تو یہ دنیا میں کہیں اور مومن ہو تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی، جی وہ ہے کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان۔ تو جناب جانے سے پہلے ابھی ہم بریک کی جانب جا رہے ہیں کہ اگر پاک آرمی کے لیے شہباز صاحب دو لفظ آپ کچھ کہنا چاہیں کچھ؟ میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان نے صرف اپنے پرسنل کی وجہ سے نہیں جنگ جیتی یا اپنا نشان، آلسو مینوفیکچرنگ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کہ جہاز جب بنا تھا یا باقی ٹیکنالوجی جو پاکستان میں ہے، تو پاکستان نے یہ ضرور انٹرنیشنلی دکھایا ہے کہ جو آرمی ہے مینوفیکچر بھی کر سکتی ہے اور اسے چلا بھی سکتی ہے اور امپلیمنٹ بھی کر سکتی ہے۔ سو یہ 3 لیولز جو ہے آگے پوائنٹ جی شوق صاحب، پاک آرمی کے لیے کوئی؟ پاک آرمی اصل میں جو جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے کہ جذبے کی کوئی کمی نہیں ہے، بے شک، ٹھیک ہے، صرف میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے اور ویو ہے کہ جس طرح ہماری پاک آرمی کے پروفیشنلزم پہ جب آتی ہے، جس طرح کہ انہوں نے لاسٹ ایئر جب ایک یہ مارکہ حق پہ انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا، اگر اس طرح وہ اپنے آپ کو منظم رکھیں اور اپنے دائرہ میں رہ کے، الحمدللہ میرے خیال میں دنیا کی بہترین فورس میں سے ہے۔ جی ہاں بالکل، بالکل ابھی ہم بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس کے جانے سے پہلے میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ دنیا بھی ان لوگوں کی عزت کرتی ہے جو کہ طاقتور ہوں، اور جو کمزور ہوں ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ آج کل اگر آپ عالمی جنگوں کے بارے میں دیکھیں تو جن قوموں کے پاس فوجیں نہیں ہیں یا جو فوجیں ہمت اور طاقت نہیں رکھتی، ان کا آپ حال دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دوسروں کے اوپر کس طرح منحصر کرتے ہیں۔ یہ شکر الحمدللہ کہ ہماری پاک فوج اتنی مضبوط ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ سکون کی نیند سو سکتے ہیں، اور آج ثالثی کا پوری دنیا میں جو امن کا سفیر بنا ہے، یہ وہی جنگ تھی کہ جس کے آثرات آج ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ پھر اپنی پاک آرمی کو، اپنے پاک آرمی کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے پروگرام تجزیہ میاں عامر علی کے ساتھ۔ شکریہ۔